बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं लब कुशाई करना चाहता हूँ उसके लिए मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा। हज़ार बार बशोयम दहन बज़ मुश्क गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। अगर पूरी कायनात के समंदर स्याही बन जाएं और पूरे कायनात के दरख्त कलम बन जाएं तो शायद उनके तारीफ़ में लिखने के लिए एक ज़र्रा भी साबित ना हो, क्योंकि उनकी तारीफ़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ख़ुद फरमाते हैं। अल्लाह कहते हैं इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, यानी एक क्राइटेरिया बना दिया कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हैं तो फत्तबिऊनी, इत्तबा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फिर जब आप इत्तबा करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आपको अल्लाह क्या इनाम देंगे। अल्लाह फरमाते हैं यग़फ़िरु ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने महबूब को कायनात की अफ़ज़ल तरीन हस्ती बनाकर भेजा और अल्लाह फरमाते हैं ए महबूब, अगर मैं तुम्हें ना बनाता तो शायद पूरी कायनात तख्लीक ना करता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी मोहब्बत के बारे में जो भी क्राइटेरिया मुतय्यन करते हैं उसकी पहली शर्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को रखते हैं। वो उसका क्राइटेरिया का असल मकसद क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने महबूब को दुनिया का बेहतरीन ट्रेनर बना के भेजा। अगर हम एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर हम अच्छे शौहर बनने चाहते हैं तो हम उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का मुताला कर कर बेहतरीन इज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम बेहतरीन बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं तो उनके कारोबारी ज़वाबित को बरूए कार लाकर हम दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर हम अच्छे उस्ताद बनना चाहते हैं तो उनकी तालीमी सिस्टम को फॉलो कर कर हम दुनिया के बेहतरीन उस्ताद बन सकते हैं। अगर हम दुनिया का बेहतरीन जर्राह, दुनिया का बेहतरीन तबीब बनना चाहते हैं तो तिब्बे नबवी का मुताला कर कर बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को तिबी असूलों पर गुजार सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सिपा सलार बनना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे हिकमत अमलियों को मुताला कीजिए, आप दुनिया के बेहतरीन सिपा सलार बन जाएंगे। अल-गर्ज़, ये एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया। आपने पूछा कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने और तो कुछ तैयारी नहीं की, लेकिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे रोज़े महशर उसके साथ होगे। सहाबा कराम कहते हैं कि मोमिनीन को हमने इस दिन से ज़्यादा खुश किसी दिन नहीं देखा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने महबूब की मोहब्बत का जो कमाल दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अमी की भी अप्रोच नहीं है। जिब्रील अमी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं।
تمام امور دنیا اللہ انہی کے ذریعے سے چلواتے ہیں، انبیاء پہ وحی لے کے آتے ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا تک ان کی بھی رسائی نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک خود فرماتا ہے قاب قوسین او ادنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے جیسے ایک تیر اور کمان۔ معزز ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیر اور کمان میں کتنی دوری ہوتی ہے۔ ایک اور قرآن پاک تو خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے اماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن پاک کی عملی شکل ہے۔ قرآن پاک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ناظرین، اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو پوری قرآن پاک ایک تصویر ہے۔ کہیں اللہ ساری دنیا کو کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اپنے نبی کو کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھ کے سونے والے، چادر اوڑھ کے کھڑے ہونے والے، کم رات عبادت کیا کرو، آدھی رات یا اس سے بھی کم رات۔ اللہ عز و جل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کے ایک ولی کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت شمون علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے عبادت کی کہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھ کے اور کفار سے جہاد کرتے تھے۔ یہ عمل انہوں نے 1000 سال تک کیا۔ تو صحابہ کرام مغموم ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو ہزاروں سال کی عمریں میں تھیں، ہماری امت کی تو 100-150 سال، یہ بھی اس دور میں ہوتی تھی، اب تو اس سے بھی کم ہو گئی ہیں، تو ہم تو عبادات میں حضرت شمون علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات سن کے امت کے غمخوار آقا مغموم ہو گئے۔ تو فوراً اللہ عز و جل نے وحی اتار دی کہ محبوب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں ایک ایسی رات عطا فرمائی جس میں 2 رکعت نفل کا برابری حضرت شمون علیہ السلام کی 1000 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ یہ ہے اللہ کا اپنے محبوب سے محبت کا انداز۔ ناظرین، جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار روحوں سے کروایا تو اللہ عز و جل نے فرمایا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا بلا۔ ناظرین، اس میں تمام روحیں شامل تھیں، پاک ناپاک، ہندو مسلم عیسائی، تمام روحیں، یہود نصارہ، تمام روحیں اس میں شامل تھیں، جنہوں نے کہا بلا۔ لیکن جب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی فوقیت کا اقرار کرایا تو وہ عام روحوں کو نہیں بلایا، وہاں پہ صرف انبیاء کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، اور تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جو اسے اپنے دور میں پائے، اس کی مدد کرے اور اس پر ایمان لائے۔ تو تمام انبیاء کرام کی ارواح نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ عز و جل نے خود فرمایا انی معکم مع الشاہدین، کہ گواہ ہو جاؤ کہ اس چیز پہ میں بھی اس پہ گواہ ہوں۔ یعنی انبیاء کرام جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرایا، وہاں پہ تمام روحوں کو اکٹھا کیا، لیکن جب اپنے محبوب کی فوقیت کا اقرار کرایا تو عام لوگ نہیں تھے وہاں پہ، وہاں خاص لوگوں کا میلاد تھا۔
وہ خاص لوگوں کی محفل تھی، وہ انبیاء کی محفل تھی، اس میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی فوقیت کا انبیاء کرام سے اقرار کرایا۔ اللہ عز و جل کی محبت کا اپنے محبوب سے اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کیا کرتا تھا اور پہنچایا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھنے چلے تو وحی آ گئی کہ اے محبوب تم اس کے لیے دعا کرو یا نہ کرو، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ناظرین، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہ بات کس لیے فرمائی؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ میرا گستاخ نہیں تھا، یہ آپ کا گستاخ تھا، اس لیے میں اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے تم دعا کرو یا نہ کرو۔ ناظرین، میں اپنے اس لب کشائی کا اختتام اس شعر سے کروں گا۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ان کنتم تحبون اللہ، انہیں آیات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں پرویا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا نہیں، میں لوح و قلم، وہ تختی اور قلم جہاں پہ تقدیروں کے حال لکھے جاتے ہیں، وہ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں کہ یہ تختی اور قلم ہے، اسے اپنی مرضی سے لکھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں اپنی پوری زندگی بھی اس پہ بات کرتا رہوں تو شاید اس کی دہلیز تک بھی نہ پہنچ سکوں، کیونکہ پھر میں ایک شعر کا پڑھوں گا، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ در ہے جہاں اسرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں، یہ تو وہ در ہے جس کی اللہ عز و جل پورے قرآن پاک میں قسمیں کھاتا ہے، آپ کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، آپ کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، آپ جس شہر میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، آپ جس شہر میں چلتے پھرتے ہیں اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ ناظرین، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کی تعریف میں کچھ کہہ سکیں، لیکن اپنی آخرت، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کلمات میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کیے ہیں تاکہ سرکار کی خدمت میں میرا سلام عرض ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ، ہمارا چینل پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، اور دعا کرتا ہوں کہ آقائے دو جہاں کو میری یہ کاوش پسند آ جائے تو میرا شاید دین و دنیا بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔